السلام علیکم ناظرین، پروگرام حالات حاضرہ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل مغل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جاوید اقبال ہاشمی۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا، جس کا خطرہ تھا کہ پاکستان کے ازلی دشمن، بزدل دشمن بھارت نے 6 اور 7 تاریخ کی درمیانی رات کے پچھلے پیر آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں اور پاکستان کے مختلف ایریاز میں بزدلانہ حملہ کر کے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ تاہم پاکستان کی مسلح بہادر افواج نے بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارت کے جو 6 جنگی جہاز ہیں ان کو مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ 12 ڈرون جو ہے اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ان کو گرایا جا چکا ہے۔ اس وقت بھی جو جنگی صورتحال ہے، جو کشیدگی ہے، جو تناؤ ہے، وہ ابھی کم نہیں ہوا۔ جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ جی ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھارت ہے اس نے جو جارحیت کی ہے اور پاکستانی افواج نے جارحیت کا جو بھرپور جواب دیا ہے، اس کا بتائیے گا، اور جو ڈرون حملے انہوں نے کیے ہیں خفت مٹانے کے حوالے سے اس کا ہمیں بتائیے گا، اور یہ بتائیے گا کہ پاکستانی قوم کا جو مرال ہے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سہیل مغل صاحب۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ اس وقت ملک میں جنگی صورتحال ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو ہمارے وجود سے جو ہے نا وہ انکاری ہے، ہمارا وجود تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اور جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کا وجود مٹانے کے لیے اپنی اوچھی حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ یہ جو واقعہ جو 6 اور 7 کی درمیانی رات کو ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا پہلگام میں نہتے سیاحوں پر اپنی ہی کمانڈوز کے ذریعے حملہ کروا کر ہندوستان نے ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا بغیر تحقیق کے، اور جب دنیا نے اس سے ثبوت مانگا تو وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ آج دن تک وہ ثبوت نہیں دے سکا، اور جب اس کی اپنی انٹیلیجنس اور اپنی 7 لاکھ فوج کی موجودگی میں اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پھر سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان نے اپنی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے جو ان کا جو اپنا جنگی جنون ہے، جو ہندو انتہا پسندی ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچانے کی کوشش کی کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے، اور انہوں نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے آزاد کشمیر کے کچھ مذہبی مقامات کو اور کچھ سول آبادی کو، اور ان کے کچھ جو میزائل ہیں وہ مساجد پر گرے ہیں، جس میں نہتے شہری، معصوم شہری جن کا وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور کچھ مساجد کو نقصان پہنچا ہے۔ اب مذہبی مقامات کو نشانہ بنانا جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک تو جارحیت ہندوستان نے کی ہے اور پہل کی ہے، اور اس کا جو جواب ملا ہے اس کو پاکستان فوج کی جانب سے، پاکستان کی بری فوج نے اس کو ایل او سی پر ایسا مزہ چکھایا ہے کہ ہندوستانی فوجی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اور نیل ویلی میں انہوں نے سفید پرچم لہرا رکھے ہیں۔ میں ذرا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے اور پاکستانی افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے۔ پاکستان کا بھی یہ کہنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ تو ہم نے اپنی ڈیفنس میں کیا ہے، اور جواب دینے کا پاکستان کہتا ہے کہ ہم حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک پہلے اجلاس ہوا ہے جس میں بھارتی حملوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دینے کے حوالے سے حکمت عملی طے کی گئی ہے، پالیسی بنائی گئی ہے، اور یہ ایسے معاملات ہیں جو گلی کوچوں میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ زیر بحث نہیں لے جا سکتے۔ ٹھیک ہے، جو سیکورٹی کے ذمہ داران ہیں وہ ساری صورتحال سے آگاہ ہیں، اور وہ جو بھی حکمت عملی بناتے ہیں وہ قومی مفاد اور قومی توقعات اور عوامی جذبات کے عین مطابق ہوگی۔ ابھی ہم نے اپنا دفاع کیا ہے ہندوستانی حملوں کا، ان کے حملوں کو روکا ہے، اور جب جو کچھ بری فوج نے اور جو فضائیہ نے جو جواب دیا ہے وہ دنیا پوری اس سے حیران ہے اور پریشان ہے۔ جو بھارت کا جن طیاروں پر اکتفا تھا، جن کو وہ بڑے فخر کے ساتھ جب وہ ہندوستان کے اندر آئے تھے، لائے گئے تھے رافیل طیارے، تو ایک پورا سماں بنایا گیا تھا، ان کا استقبال کیا گیا تھا، ان کو سلامی دی گئی تھی فضا میں، اور پھر ان کو جب نیچے وہ آئے تو ان کے وزیر دفاع نے جو ہے نا اپنی چادر ان کو ڈال کر جو ہے نا ان کو خیر مقدم کیا تھا، اور پہلے ہی مارکے میں پاک فضائیہ نے رافیل کو گرا کر دنیا پوری کو حیران کر دیا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے نا رافیل طیارے کا گرنا جو ہے وہ بھارت کی شکست ہی نہیں ہے، جو طیارہ بنانے والی جو کمپنی ہے جو آج تک جس کو ناقابل شکست
اور ناقابل ایسا طیارہ تھا جس کو کوئی بھی نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، نہ بنایا جا سکا تھا، اور یہ طیارہ گرا کر پاک فضائیہ نے دنیا میں یہ داغ بٹھا دیا ہے. اچھا، اور یہ فضائیہ کمپنی بنانے والی جو رافیل بنانے والی کمپنی ہے اس کے مارکیٹ میں شیئرز بھی گر گئے ہیں، اور دنیا میں ایک تماشا لگا ہوا ہے ہندوستان کا کہ یا تو یہ طیارے ناکارہ ہیں یا پھر ہندوستانی پائلٹ اور ان کی جو فوج ہے وہ ناکارہ ہے، نااہل ہے. اچھا، جو اس پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کے اندر اس وقت بہت زیادہ خوف ہے. انہوں نے جو اپنی کمرشل فلائٹس ہیں ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے. ہائی الرٹس انہوں نے جاری کی ہوئی ہے. رات کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں وہ. اور پاکستان نے جو جواب کی بات کی ہے اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. یہ تو ہوئی بھارت کی اور بھارت کی عوام کی بات. ہمیں بتائیے گا کہ پاکستانی عوام نے اور اہل کشمیر نے اس موقع پہ جو پرجوش ہونے کا، پرعزم ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس پہ ذرا بات کریں. سہیل صاحب، جنگیں جو ہیں وہ حوصلے، ہمت اور یکجہتی کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. وہاں ٹیکنالوجی کی ترقی اپنی جگہ اس کا مقام ضرور ہے، ہتھیاروں کی ایک اپنی حیثیت موجود ہے، لیکن حوصلہ، عزم اور جو استقلال ہے وہ بنیاد ہوتی ہے کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. اور ہندوستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں قومی سطح پر کہ اس نے قوم کو، جو چھوٹے موٹے اندرونی سیاسی معاملات تھے، اختلافات تھے، ہماری پاکستانی قوم کو، پوری آزاد کشمیر اور پاکستان سے تمام مسلمانوں کو، پاکستانی مسلمانوں کو متحد کر دیا ہے. اتحاد اور یکجہتی کی صورت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان فوج کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد جو ہے نا وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. پوری قوم ہماری قوم جو ہے اس جنگ کا خیر مقدم کر رہی ہے. ہمارے نوجوان اس جنگ بےتاب ہیں، بے چینی کے ساتھ بےتاب ہیں کہ کسی طرح ہندوستان حملہ کرے اور ہم جا کر ہندوستان کا جواب دیں. اور یہ کیفیت دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واحد قوم ہے دنیا کی جو جنگ کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ اس کو خوشی سے قبول کر رہی ہے. اور یہ جلسہ جذبہ ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. بالکل آپ نے ٹھیک اور کہا. یہ جو ہے نا خوشائند بات ہے. ہماری فوج جو ہے وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں ہمیشہ سے جو ہے نا اس کی بالادستی رہی ہے. اس وقت دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اس نے ثابت بھی کیا ہے حالیہ مارکے میں جو صورتحال سامنے آئی ہے. ہندوستان بڑا ملک ہونے کے باوجود، بڑی فوج رکھنے کے باوجود، دنیا کا جدید ترین اسلحہ رکھنے کے باوجود وہاں نہ حوصلہ ہے، نہ اہلیت ہے، نہ صلاحیت ہے. یہ ثابت ہو گیا ہے ہندوستان پیشہ ورانہ طور پر پاک فوج سے بہت پیچھے ہے اور یہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. آدھی جنگ ہم جیت چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف حوصلے اور عزم کی بنیاد پر. ٹھیک کہا ہاشمی صاحب کہ پاکستانی فوج نے جس طرح جواب دیا جہاریت کا، اس سے دنیا پوری کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا اندازہ ہو گیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا ہاشمی صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ پوری پاکستانی قوم، پورے اہل کشمیر اس معاملے میں پرجوش ہیں. مجھے یہ بتائیے گا جو جہاریت کی ہے بھارت نے، سفارتی محاذ پہ پاکستان دنیا کو کہہ رہا ہے کہ اس جہاریت کا نوٹس لیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں اب عالمی برادری کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں، اگر اس معاملے میں عالمی برادری نے دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا، ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا اور ہندوستان کو اس کی باتوں میں اگر آنے کی کوشش کی، یا ہندوستان کا جو جارحیت ہے پاکستان کے خلاف اس کا نوٹس نہ لیا، تو دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی قوت ہیں اور دونوں ممالک کے مابین جوہری جنگ شروع ہو سکتی ہے. ایٹمی جنگ شروع ہو گئی تو پھر کوئی بھی ملک نہیں بچے گا. ایٹمی جنگ ہونے کی صورت میں صرف ہندوستان اور پاکستان تباہ نہیں ہوں گے بلکہ پوری دنیا جو ہے نا وہ اس کی زد میں آئے گی. اور پھر اس وقت دنیا میں ایٹمی جنگ سے بچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی ہتھیار، کوئی ذریعہ وسیلہ موجود نہیں ہے. اور پاکستان کو اکسایا جا رہا ہے، پاکستان کو اس جانب دھکیلا جا رہا ہے. جی ہندوستان نے پہلے پروپیگنڈا کیا جی کہ پاکستان معاشی طور پر دیوالیہ ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سفارتی طور پر اکیلے ہیں. لیکن حالیہ پہلگام واقعے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان سفارتی محاذ پر اپنی ایک وجود رکھتا ہے، اپنی حیثیت رکھتا ہے، اس کا ایک رائے ہے دنیا میں. اس وقت پاکستان سیکورٹی کونسل میں جو ہے نا وہ جنرل کونسل کا ممبر بھی ہے، اور جو اقوام متحدہ کی جو تنظیم ہے اس کے اندر پاکستان کا کردار ہندوستان سے بہتر نظر آیا. سفارتی محاذ پر پاکستان کی بات سنی گئی ہے. ہندوستان جو ہے وہ پہلگام واقعات کے کوئی ثبوت نہیں دے سکا ہے. اور ابھی بھی یہ جو پاک فضائیہ نے جو ہندوستان کے طیارے گرائے ہیں، اگر کمپنیاں بنانے والی جو وہ تسلیم نہ کرتی تو ہندوستان نے تو نہیں تسلیم کرنا تھا جی ہم نے گرائے ہیں. ابھی اس کے بعد جو ہے نا طیارے گرائے جانے کے بعد ہندوستان کے اندر جو ہے نا شدید رد عمل ہے. ان کی قوم کے حوصلے پہلے سے جو ہیں وہ گرے ہوئے تھے. اب تو کوئی بھی وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. اور سوال پوچھ رہے ہیں مودی سے لوگ کہ آپ کہتے تھے ہندوستان پاکستان جو ہے بالکل فارغ ہو گیا ہے، پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ جواب دیں. آپ اس نے آپ کا رافیل جو ہے وہ گرال دیا تھا، جس کو آپ کمزور سمجھتے تھے، وہ رافیل گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا عزیز صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا اس سارے سینیریو میں
آزاد کشمیر حکومت نے بھی کچھ اقدامات کیے ہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی زیر صدارت اس سارے تناظر میں 2-3 اعلیٰ سطحی اجلاس ہوئے ہیں. رسپانس سینٹر جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی سربراہی میں, اور کچھ تبادلے بھی عمل میں لائے گئے ہیں اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر کو اس جنگی صورتحال میں, اس سینیریو میں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو عوام دوست ہوں؟ سہیل صاحب, جنگوں کے دوران جو ہے نا وہ تبادلے جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتے, وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اس وقت جو قوم کے اندر جوش ہے, جذبہ ہے, حوصلہ ہے, اس کو برقرار اور قائم رکھنے کی ضرورت ہے. حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتحاد و یکجہتی کی فضا جو ہے وہ برقرار رکھے, اور جو آج کا اسمبلی کا اجلاس ہے وہ اس کو جاری رہنا چاہیے. ہفتے میں کم از کم ایک دن ضرور اجلاس ہو جس میں تفصیل بتائی جائے جی کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ اپنے اس ایل او سی سمیت جو اپنے عوام ہیں ان کے جان و مال کے تحفظ اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے پوری طرح سرگرم ہے. تمام وزراء جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں اور لوگوں کے اندر جائیں, لوگوں کے اندر رہ کر جو ہے نا وہ جو معاملات ہیں ان کو تیار رکھیں, کونسلنگ کریں. ٹھیک ہے, بالکل لوگوں کے اندر رہنے کی ضرورت ہے. اور جو صدر اور وزیر اعظم ہے اور دیگر ذمہ داران ہیں ان کو یہاں دارالحکومت مظفر آباد میں ہمہ وقت موجود رہنا چاہیے. یہ ایسی بات ہے جس میں آپ اسمبلی کا اجلاس میں تو آپ جو صرف آ کر تفصیل بتائیں گے جواب دہی, تمام اسپتالوں میں جو ہے نا وہ ادویات موجود ہونی چاہیے, ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینسز موجود ہونی چاہیے. اور عوام جو ہے نا, جو عوام کا جذبہ ہے, جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے عوام جو ہیں وہ دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت بلوس موجود ہوتے ہیں, اپنے تمام وسائل وقف کرتے ہیں. حکومت نے ان وسائل کو صرف چینلائز کرنا ہوتا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے, آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو چکی ہے جس میں دفاع وطن کے لیے سب نے متحد ہونے کا اعلان کیا ہے. سیاست ہوتی رہے گی. اس وقت جو ہے نا وہ ریاست کی بقا, سلامتی اور اس کا معاملہ ہے, اتحاد اور یکجہتی کی بات ہے. جب ریاست ہوگی تو آپ کی سیاست بھی ہوگی. جی بالکل, اگر آپ نے سیاست کر رہی ہے تو پہلے ریاست بچائیں, دفاع کے لیے اور اپنے ریاست کی بقا کے لیے سب کو مل کر جل کر آگے چلنا چاہیے. ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ انہوں نے بھی 13 تاریخ کو جلسہ رکھا ہوا ہے, تاسیسی جلسہ ضرور کریں. بہتر یہ ہوگا جی کہ آپ کوئی جو سرگرمیاں ہیں, زیادہ سرگرمیاں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کے لیے وقف کریں. جلسہ پھر بھی ہوتا رہے گا. جو 13 مئی 2024 کے شہداء ہیں, عوامی تحریک کے جو شہداء ہیں ان کی قبروں پر پھول چڑھائیں اور ان کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا ادا کریں. راولہ کوٹ میں تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاک فوج کی حمایت میں دفاع وطن کے لیے ریلی کا انعقاد کیا. یہاں بھی پاک فوج کی حمایت میں ریلی کے انعقاد کی ضرورت ہے. یہ جو 13 مئی کا جلسہ ہے اس کو پاک فوج کی حمایت میں ریلی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, یہ بتائیے گا اسی سے جڑا ہوا سوال ہے ہاشمی صاحب کہ سپریم کورٹ کی گولڈن جوبلی تھی, کی تقریبات تھیں, بڑی اہمیت کا عمل قومی ایونٹ تھا, لیکن ملکی حالات کے پیش نظر سپریم کورٹ نے ان تقریبات کو منسوخ کر دیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ملکی حالات کے تناظر میں بہت کچھ منسوخ ہوا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا سب سے پہلے ریاست کی بقا, تحفظ اور سلامتی کا معاملہ ہے. تو اس کے لیے سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کی گولڈن جوبلی تقریبات ہو رہی تھیں اور 3 روزہ تقریبات تھیں, اور سپریم کورٹ کا آج فل کورٹ ریفرنس ہوا ہے جس میں چیف جسٹس آزاد کشمیر سپریم کورٹ اور دونوں سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس اور صوبائی چیف جسٹس صاحبان اور دیگر جو مندوبین تھے جنہوں نے آنا تھا, جنہوں نے ہماری دعوت گولڈن جوبلی کی تقریبات میں شرکت کے لیے قبول کی تھی, ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اور ساتھ ہی اس عزم کا ادا کیا ہے جی کہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی جو 50 سالہ تقریبات ہیں مناسب وقت پر ان کا انعقاد کیا جائے گا, جس میں ایک دفعہ پھر مہمانوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے یہ درست فیصلہ کیا ہے کہ لوگوں کو کسی غیر یقینی اور عدم تفظ کی صورتحال میں جو ہے نا آزاد کشمیر میں بلا کر جو ہے نا ان کی سلامتی کو خطرات سے دوچار نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے نا سپریم کورٹ کی طرح دیگر جو ادارے ہیں جن کی فنکشنز جو ہے نا وہ زیر کار ہیں, ان کو بھی اس طرح اس کی تقلید کرنی چاہیے. بہت شکریہ جناب جاوید اقبال ہاشمی صاحب. ناظرین, آج کا جو ہمارا پروگرام تھا, ہم اس پروگرام کی وساطت سے آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے, جو جنگی صورتحال ہے, اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ بحیثیت قوم ہم انفرادی اور اجتماعی طور پہ یونٹی کا مظاہرہ کریں, یکجہتی کا مظاہرہ کریں, اور اپنے ازلی دشمن بزدل دشمن کا کسی بھی تو جواب دینے کے لیے اپنی بہادر فوج کی پشت پہ چٹان کی طرح یکجا ہو جائیں. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رات سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.